وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين اور الہ طرف مدین اخاہم ان کے بھائی شعیب قال اس نے کہا یا قوم اے میری قوم عبدو عبادت کرو اللہ مالکم نہیں تمہارا من سے الہ معبود غیری اس کے سوا قد جاءکم تحقیق پہنچ چکی تمہارے پاس بینۃ ایک دلیل من سے ربکم تمہارا رب فاوفو پس پورا کرو الکیل انداز والمیزان اور توڑ ولا تبخسوا اور نہ گھٹاؤ الناس لوگ اشیاءہم ان کی اشیاء ولا تفسدوا فساد نہ مچاؤ فی الزمین ملک میں بعد اصلاحها اس کی اصلاح ذالکم یہ خیر بہتر لکم تمہارے لیے ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین ایمان والے اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو بولا ہے میری قوم بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا تمہارے پاس پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے سو پوری کرو ناپ اور تولو مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو قرآن میں دوسری جگہ حضرت شعیب کا اصحاب ایکا کی طرف مبعوث ہونا مذکور ہے اگر اہل مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قوم ہیں فبیہا و نعما اور دو جداگانہ قومیں میں تو دونوں کی طرف مبعوث ہوئے ہوں گے اور دونوں میں کم تول دن اپنے کا مال مشترک ہوگا بہرحال حضرت شعیب نے علاوہ توحید وغیرہ کی عام دعوت کی خاص معاشرتی معاملات کی اصلاح اور حقوق العباد کی حفاظت کی طرف بڑے زور سے توجہ دلائی جیسا کہ آئندہ آیات میں مذکور ہے حضرت شعیب کو کمال فساد کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے یعنی میری صداقت کی دلیل ظاہر ہو چکی ہے اب جو نصیحت کی بات تم سے کہو اس سے قبول کرو اور جن خطرات اور عواقب پر متنبہ کروں ان سے ہوشیار ہو جاؤ بندوں کے حقوق کی رعایت معاملات باہمی کی درستی جس کی طرف سے ہمارے زمانے کے پرہیزگاروں کو بھی بہت کم توجہ ہوتی ہے خدا کے نزدیک اس قدر
خدا کے نزدیک اس قدر اہم چیز ہے کہ اسے ایک جلیل القدر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخصوص وظیفہ قرار دیا گیا، جس کی مخالفت پر ایک قوم تباہ کی جا چکی۔ ان آیات میں حضرت شعیب کی زبانی آگاہ فرما دیا کہ لوگوں کو ادنیٰ ترین مالی نقصان پہنچانا اور ملک میں اصلاحی حالت قائم ہو چکنے کے بعد خرابی اور فساد پھیلانا، خواہ کفر شرک کر کے یا ناحق قتل و نہب وغیرہ سے، یہ کسی ایماندار کا کام نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ وَلَا تَقْعُدُوا، اور نہ بیٹھو، بِكُلِّ ہر صراط راستے، تُوعِدُونَ تم ڈراؤ، وَتَصُدُّونَ تم روکو، عن سے سبیل راستہ اللہ اللہ من جو آمن ایمان لائے بھی اس پر، وَتَبْغُونَهَا اور ڈھونڈو اسے میں وجن کجی، وَاذْكُرُوا اور یاد کر لو، اس جب تم تھے قلیلاً تھوڑے، فَكَثَّرَكُمْ تو اس نے تمہیں بڑھا دیا۔ وانظروا اور دیکھو، کیسے کانا ہوا عاقبت انجام المفسدین، فساد کرنے والے۔ مت بیٹھو راستوں پر کہ ڈراؤ اور روکو اللہ کے راستے سے اس کو جو کہ ایمان لائے اس پر، اور ڈھونڈو اس میں عیب، اور یاد کرو جب کہ تھے تم بہت تھوڑے، پھر تم کو بڑھا دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ راستوں پر بیٹھنا دو وجہ سے تھا: راہ گیروں کو ڈرا دھمکا کر ظلماً مال وصول کریں، اور مومنین کو شعیب کے پاس جانے اور خدا کا دین اختیار کرنے سے روکیں، اور خدائی مذہب کے متعلق نکتہ چینی اور عیب جوئی کی فکر میں رہیں، یعنی تعداد اور دولت دونوں میں کم تھے۔ خدا نے دونوں طرف تم کو بڑھایا، مردم شماری بھی بڑھ گئی اور دولت مند بھی ہو گئے۔ خدا کے ان احسانات کا شکر ادا کرو، اور وہ جب ہی ادا ہو سکتا ہے کہ خدا کے اور بندوں کے حقوق پہچان کی عملی درستی اور اصلاح میں مشغول رہو، اور ان نعمتوں پر مغرور نہ ہو، بلکہ خرابی اور فساد مچانے والوں کا جو انجام پہلے ہو چکا ہے اسے پیش نظر رکھ کر خدائی گرفت سے ڈرتے رہو۔ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ وَإِنْ اور اگر کہنا ہے طائفۃ ایک گروہ منکم تم سے، آمنوا جو ایمان لائے، بالذی یہ چیز پر جو ارسلت میں بھیجا گیا بھی جس کے ساتھ، طائفۃ اور ایک گروہ لم یؤمنوا ایمان نہیں لائے، فاصبروا تم صبر کر لو، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم فیصلہ کر دے اللہ بیننا ہمارے درمیان، اور وہ خیر بہترین الحاکمین فیصلہ کرنے والا۔ اور اگر تم میں سے ایک فرقہ ایمان لایا اس پر جو میرے ہاتھ بھیجا گیا، اور ایک فرقہ ایمان نہیں لائے، تو صبر کرو جب تک اللہ فیصلہ کرے درمیان ہمارے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی جو چیز میں لے کر آیا ہوں اگر تم متفقہ طور پر قبول نہیں کرتے بلکہ اختلاف ہی کی ٹھان رکھی ہے، تو تھوڑا صبر کرو یہاں تک کہ آسمان ہی سے میرے تمہارے اختلافات کا فیصلہ ہو جائے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين۔ قال بولے الملأ سردار، الذين وہ جو کہ استكبروا تکبر کرتے تھے، بڑے بنتے تھے، من سے قومی اس کی قوم، لنخرجنك ہم تجھے ضرور نکال دیں گے، یا شعیب اے شعیب، والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے، معك تیرے ساتھ، من سے قریتنا ہماری بستی، اغلطعودن یا یہ کہ تم لوٹ آؤ، فی میں ملتنا ہمارے دین۔ قالا اس نے، اولو کیا کننا ہم ہوں، کارہین ناپسند کرتے ہوئے، بولے سردار جو متکبر تھے اس کی قوم میں، ہم ضرور نکال دیں گے اے شعیب تجھ کو اور ان کو جو کہ ایمان لائے تیرے ساتھ اپنے شہر سے، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں۔ بولا کیا ہم بیزار ہوں تو بھی؟ عود کے معنی کسی چیز سے نکل کر اس کی طرف جانے کے ہیں۔ حضرت شعیب کے ساتھیوں کی نسبت تو یہ لفظ حقیقتاً صادق ہو سکتا ہے کیونکہ وہ لوگ کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، باقی خود حضرت شعیب علیہ السلام کی نسبت تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے معاذ اللہ ملت کفار میں داخل تھے پھر مسلمان ہوئے۔ لا محالہ یا تو ان کے اعتبار سے یہ خطاب تغلیباً ہوگا، یعنی عام کے حق میں جو الفاظ استعمال ہوئے اکثریت غالباً کو مرجع سمجھ کر حضرت شعیب کے
شعیب کے لیے علیحدہ الفاظ اختیار نہیں کیے، یا یہ لفظ ان کی حق میں کفار سے زعم کے موافق کہا گیا، کیونکہ بعثت سے پہلے جب تک حضرت شعیب نے دعوت تبلیغ شروع نہ کی تھی، اہل مدین کی کفریات کے متعلق ان کی خاموشی دیکھ کر شاید وہ یہی گمان کرتے ہوں کہ یہ بھی ہماری شامل حال اور ہمارے طور و طریق پر راضی ہیں، اور یہود کو مجازم بمعنی مطلق ضرورت کے لیا جائے، کما قالہ بعض المفسرین، یعنی دلائل و براہین کی روشنی میں تمہاری ان مہلک کفریات سے خواہ ہم کتنے ہی بیدار اور کارا ہوں، کیا تم پھر بھی یہ زہر کا پیالہ ہمیں زبردستی پلانا چاہتے ہو؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ قد افترينا، البتہ ہم نے بہتان باندھیں گے، اللہ اللہ پر، کذب جھوٹا، ان اگر ادنا ہم لوٹ آئیں، فی میں ملتکم تمہارا دین، بعد اس جب نجانا ہم کو بچا لیا اللہ منا اس سے، وما یکون نہیں لنا ہمارے لیے، ان یہ کہ نعودو کہ ہم لوٹیں آئیں، فیہا اس میں، اللہ مگر یہ چاہیے کہ چاہے اللہ ربنا ہمارا رب، وسع احاطہ کر لیا ربنا ہمارا رب، کل شیء ہر شے، علم میں، اللہ پر، اللہ توکلنا ہم نے بھروسہ کیا، ربنا ہمارا رب، افتح فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے درمیان، بین اور درمیان، قومنا ہماری قوم، بلا کیا کے ساتھ، اور تو خیر بہتر الفاتحین فیصلہ کرنے والا ہے، بے شک ہم نے بہتان بنا اللہ پر جھوٹا، اگر لوٹ آئیں تمہارے دین میں، بعد اس کے کہ نجات دے چکا ہم کو اللہ اس سے، اور ہمارا کام نہیں کہ لوٹ آئیں اس میں، مگر یہ کہ چاہے اللہ رب ہمارا گھیرے ہوئے ہے، ہمارا پروردگار سب چیزوں کو اپنے علم میں، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، اے ہمارے رب فیصلہ کر ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، باطل اور جھوٹے مذہب کو سچا کہنا ہی خدا پر افطرا کرنا، بہتان باندھنا ہے، پھر بھلا ایک جلیل القدر پیغمبر اور اس کے مخلصین متبعین سے یہ کب ممکن ہے کہ وہ معاذ اللہ سچائی سے نکل کر جھوٹ کی طرف واپس جائیں، اور جو سچے دعوے اپنی حقانیت یا مامور من اللہ ہونے کے کر رہے تھے، ان سب کا بھی جھوٹ اور افطرا اور نہ تسلیم کریں کسی کو، تو ابتدا نجات دے چکا کہ اس میں داخل ہی نہ ہونے دیا، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام اور بعضوں کو داخل ہونے کے بعد اس سے نکالا، جیسے عوام مومنین، یعنی اپنے اختیار یا تمہارے اقرار و اجبار سے ممکن نہیں کہ ہم معاذ اللہ کفر کی طرف جائیں، ہاں اگر فرض کرو خدا ہی کی مشیت ہم میں سے کسی کی نسبت ایسی ہو جائے تو اس کے ارادے کو کون روک سکتا ہے؟ اگر اس کی حکمت اس کے مقتضی ہو تو وہاں کوئی نہیں بول سکتا، کیونکہ اس کا علم تمام مصالح اور محیط ہے۔ بہرحال تمہاری دھمکیوں سے ہم کو کوئی خوف نہیں، کیونکہ ہمارا بالکل یہ اعتماد اور بھروسہ اپنے خدا واحد پر ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوگا اس کی مشیت اور علم محیط کے تحت میں ہوگا، اس لیے ہم اپنے اور تمہارے فیصلے کے لیے بھی اس سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ایسے قادر اور علیم حکیم سے بہتر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ علیہ السلام کے ان الفاظ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انبیاء کے قلوب حق تعالیٰ کی عظمت و جبروت اور اپنی عبودیت و اقتدار کے کس قدر عظیم عمیق احساس سے معمور ہوتے ہیں، اور کس طرح اور آن اور ہر حال میں ان کا توقع اور اعتماد تمام وسائل سے منقطع ہو کر اسی وحدہ لا شریک کے لیے پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، وقال، اور بولے، الملأ سردار، الذين وہ جنہوں نے کفر کیا، من سے قومی اس کی قوم، لئن اگر اتبعتم تم نے پیروی کی، شعیبا شعیب، انکم تو تم ضرور اذن اس صورت میں لخاسرون خسارے میں ہوگے، اور بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں، اگر پیروی کرو گے تم شعیب کی تو تم بے شک خراب ہوگے، یعنی باپ دادا کا مذہب جھوٹا، یہ تو دین کی خرابی ہوئی، اور تجارت میں ناپ تول ٹھیک رکھی، یہ دنیا کا نقصان ہوا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فَأَخَذَتْهُمْ تو انہیں آ لیا، الرجفۃ زلزلہ، فَأَصْبَحُوا صبح کے وقت رہ گئے، فی میں دارہم اپنے گھر، جاثمین اوندے پڑے، پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے، پس صبح کو رہ گئے اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے۔ متعدد آیات کے جمع کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان پر ذلہ صیحہ رجفہ تین طرح کے عذاب آئے، یعنی اول بادل نے سایہ کر لیا جس میں آگ کے شعلے اور چنگاریاں تھی، پھر آسمان سے سخت اور ناک اور
جگر پاس آواز ہوئی اور نیچے سے زلزلہ آیا۔ ابن کثیر۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ الذين وہ جنہوں نے كذبوا جھٹلایا شعیبا شعیب كأن گویا لم يغنوا فيها نہ بستے تھے اس میں وہاں۔ الذين وہ جنہوں نے كذبوا جھٹلایا شعیبا شعیب كانوا وہ ہوئے ہم وہی الخاسرین خسارہ پانے والے۔ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو گویا کبھی بسے ہی نہ تھے وہاں۔ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو وہی ہوئے خراب۔ انہوں نے شعیب اور ان کے ہمراہیوں کو بستی سے نکالنے کی دھمکی دی تھی، سو وہی نہ رہے نہ ان کی بستیاں رہیں۔ اور وہ جو کہتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کے اتباع کرنے والے خراب ہوں گے، سو خود ہی خراب اور خائب و خاکسار ہو کر رہے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف عسى على قوم كافرين۔ پھیرا عنهم ان سے وقال اور کہا یا قوم اے میری قوم لقد البتہ ابلغتکم میں نے پہنچا دیے تمہیں رسالات پیغام جمع ربی اپنا رب نصحت اور خیر خواہی کی لکم تمہاری فکیف تو کیسے آسا غم کھاؤں اللہ پر قوم کافرین کافر جمع۔ پھر الٹا پھیرا ان لوگوں سے اور بولا اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے اور خیر خواہی کر چکا، تمہاری اب کیا افسوس کروں کافروں پر، یعنی اب ہلاک ہوئے پیچھے ایسی قوم پر افسوس کرنے سے کیا حاصل جس کو ہر طرح سمجھایا جا چکا، مؤثر نصیحتیں کی گئیں، آنے والے واقعوں و نتائج سے ڈرایا گیا، مگر انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی بلکہ مخلص خیر خواہوں سے دست و گریبان ہی رہے۔